ہسٹری کور کے معزز دوستوں میں ہو فیاض محمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ناظرین۔ پہلی جنگ عظیم 1914 اور 1918 کے درمیان ایک بین الاقوامی صفاقانہ تنازع تھا۔ جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ کو مرکزی طاقتیں بھی کہتے ہیں، جو برطانیہ کے خلاف لڑی گئیں۔ فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، جاپان اور امریکہ، جو کہ نئی فوجی ٹیکنالوجیز کی بدولت اتحادی طاقتیں ہیں، اور خندق جنگ کی ہولناکیوں نے پہلی جنگ عظیم میں قتل و غارت اور تباہی کی بے مثال سطح دیکھی، جس کا خاتمہ مرکزی طاقتوں کی شکست اور یورپ بھر میں 16 ملین سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہوا، اور جرمنی کے اتحاد اور الحاق کے بعد پورے یورپ میں عالمی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ 1870 کی فرانکو پرشین جنگ کے بعد فرانسیسی علاقوں کا جرمنی کے عروج نے طاقتوں کے یورپی توازن کو بگاڑ دیا، اور اتحاد کے کھیل کی وجہ سے چنگاری بوسنیا میں بھڑک اٹھی، جہاں آسٹرو ہنگری سلطنت کے وارث کو سربیا کے ایک قوم پرست نے قتل کر دیا۔ بوسنیا پر آسٹریا ہنگری کی حکمرانی کا خاتمہ۔ آسٹریا ہنگری نے جرمنی کی حمایت سے سربیا کی حکومت کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جسے ایک ہفتے کے اندر فرانس کے اتحادی روس کی حمایت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم نے جرمنی کی حکمت عملی کا پردہ فاش کر دیا، جسے شلافن پلان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فرانس اور روس کے خلاف دو محاذوں پر جنگ کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنی فوج کا بڑا حصہ تیزی سے مغرب میں مرکوز کر کے پہلے فرانس کو شکست دی جائے، اور اس سے پہلے کہ روس ایشیا میں مکمل طور پر متحرک ہو سکے، اس سے پہلے کہ جاپان نے چین میں جرمن کالونیوں پر قبضہ کر لیا اور برطانیہ کا ساتھ دیا۔ بحر الکاہل عثمانی سلطنت، روسی سلطنت کے تاریخی دشمن آسٹریا ہنگری اور جرمنی کی طرف سے جنگ میں داخل ہوئی، اور تیل تک رسائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مشرق وسطی میں محاذ کھولے، اور نہر سویز جرمن ایڈوانس پیرس میں بند ہو کر فرانس میں گہرائی میں گھس گئی۔ لیکن فرانکو برطانوی افواج کے ذریعہ مارین کی جنگ میں روکے جانے کا مطلب یہ تھا کہ فرانس میں فوری فتح کے جرمن منصوبوں کا خاتمہ۔ دونوں فریقوں نے خندقوں میں کھو دیا، اور مغربی محاذ 3 سال تک جاری رہنے والی عدم برداشت کی جنگ کا آغاز تھا۔ کیمیائی ہتھیاروں اور گیسوں کا پہلا استعمال۔ پہلی جنگ عظیم کی اہم لڑائیوں میں ورڈا اور مغربی محاذ پر انگوٹھے کی جنگ، اور 1916 میں جرمن اور برطانوی بحری بیڑوں کے درمیان جٹ لینڈ کی بہت بڑی بحری جنگ شامل ہے۔ ایوی ایشن کی حالیہ ایجاد سب سے پہلے مشاہدات کے لیے استعمال کی گئی تھی، پھر ہوائی جہازوں کو بتدریج دنیا بھر میں بمباری اور ہوائی لڑائی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یورپی کالونیوں اور برطانوی تسلط، جیسے کہ ہندوستان، 1914 سے 1916 تک جنگ میں مصروف روس کی فوج نے مشرقی محاذ پر کئی حملے کیے، لیکن جغرافیائی طور پر الگ تھلگ رہنے کے لیے جرمن لائنوں کو توڑنے میں ناکام رہی۔ روس کی اتحادی افواج نے آبنائے ڈارڈینیل کے راستے سمندری سپلائی روٹ کھولنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں جزیرہ نما گیلیپولی پر زمینی حملہ کر دیا۔ دونوں مہمات عثمانی مزاحمتی اٹلی کے خلاف ناکام ہو گئیں، جو ابتدائی طور پر جرمنی کے ساتھ ٹرپل الائنس کا حصہ تھا، اور آسٹریا ہنگری اس وقت تک غیر جانبدار رہے۔ 1915 جب اس نے آسٹریا ہنگری کے خلاف نئے علاقوں کو ملحق کرنے کا رخ کیا، تو دریائے سونسو کے ساتھ 12 اطالوی کارروائیوں کا بہت کم نتیجہ نکلا، جو بلقان کے علاقوں کی بازیابی کے خواہش مند تھے۔ بلغاریہ نے سمندروں میں سربیا پر حملہ کرنے میں مرکزی طاقتوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی، جبکہ رائل نیوی نے جرمنی پر بحری ناکہ بندی عائد کر دی۔ اتحادیوں کو سپلائی کرنے والے فوجی اور تجارتی بحری جہازوں کو غرق کرنے کے لیے آبدوزوں کا استعمال کیا گیا تھا، جس میں امریکہ سے آنے والے جہاز بھی شامل تھے، اور برطانیہ نے جرمنی کے ٹیلی گرام کو میکسیکو کو روک کر منتقل کیا تھا، جس میں امریکہ کے خلاف اتحاد کی پیشکش کی گئی تھی، جس نے 1917 میں جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میدان جنگ اور معاشی عدم استحکام 1917 کے بالشوک انقلاب میں پھٹ گیا، جس نے پہلی جنگ عظیم میں روسی مداخلت کا خاتمہ کیا اور بعد میں سوویت یونین کے قیام کا باعث بنا۔ حالانکہ روس اس کھیل سے باہر تھا، اور جرمنی مغربی محاذ پر توجہ مرکوز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گیلیپولی میں عثمانی فتح کے باوجود امریکی فوجوں کی آمد سے قبل اتحادیوں کے خلاف فوری فتح حاصل کرنے کے لیے بعد میں شکست ہوئی، اور پھر برطانوی حمایت یافتہ عرب بغاوت نے چرچ کو اکتوبر 1918 میں اتحادیوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ مزید برآں آسٹریا ہنگری اندر سے تحلیل ہو گیا۔
उसकी मुतनव्वे आबादी के दरमियान बढ़ती हुई कौम परस्त तहरीकों की वजह से जंग के मैदान में कम होते वसाइल का सामना करते हुए एक जंग बंदी तक पहुंच गई और अपने इत्तेहादियों के हथियार डालने के बाद जर्मनी बलाखिर नवंबर 1918 में जंग बंदी की कोशिश करने पर मजबूर हुआ। पहली जंग अजीम एक शदीद वबाई बीमारी को फैलाने में मदद करती है जिसे हस्पानवी कहते हैं। फुल्लो ने अमेरिका की माशी हैसियत को मजबूत किया और 4 बड़ी सल्तनतों के जवाल का बास बनी, जिनमें जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरी, रूसी और उस्मानी सल्तनतें खत्म हो गईं क्योंकि पोलैंड, फिनलैंड, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जर्मनी को अपनी फौज कम करने और भारी जंगी मुआवजे अदा करने पर मजबूर किया गया। उसे वर्साई के माहदे के जरिए जंगी नुकसानात का वाहद जिम्मेदार समझा जाता था। उस माहदे को जर्मन अवाम की तजलील समझा जाता था और लीग ऑफ नेशंस के क़याम के बावजूद दूसरी जंग अजीम की बुनियाद रखी गई थी जिसका मकसद अमन को फ़रोग़ देना था।